السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم کا پارٹ نمبر 96 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ 96 پارٹ کا تعلق ہے اس سے پہلے 95 سے، یہ پورا مسئلہ آپ نے اگر نہیں سنا تو اسے سن لیجئے، مسئلہ نمبر 18، ٹھیک ہے۔ اسی کا خلاصہ اور اسی سے متعلق یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ دیکھ اب آگے بتا رہا ہے کہ اور اگر، اب اوپر کی جو صورت تھی، ٹھیک ہے، اوپر کا جو آپشن تھا، اب اس کے بعد بتا رہا ہے اور اگر طہارت کے دن یعنی جو پاکی کے دن ہے یاد ہے، مثلا 15 دن تھے اور باقی کوئی بات یاد نہیں، تو شروع کے 3 دن تک نماز نہ پڑھے، ہے نا، شروع کے جو 3 دن ہے اس میں نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ پھر 7 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 8 دن وضو کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد پھر 3 دن اور وضو کر کے نماز پڑھے، ہے نا۔ پھر 14 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 1 دن وضو ہر وقت میں کریں، یعنی ہر وقت میں جو ہے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھے، پھر ہمیشہ کے لیے جب تک خون آتا رہے ہر وقت غسل کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صورت ہے، یہ پرکار ہے مسئلے کا، ہے نا، اس طرح۔ اور اگر حیض کے دن یاد ہے، مثلا 3 دن تھے اور طہارت کے دن یاد نہ ہو، تو شروع سے 3 دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر 18 دن تک ہر وقت وضو کر کے نماز پڑھے، جن میں 15 پہلے تو یقینی طہور ہے یعنی 15 پاکی کے، اور 3 دن پچھلے مشکوک یعنی جس میں شک ہے، پھر ہمیشہ ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر یہ یاد ہے کہ مہینے میں ایک ہی بار حیض آیا تھا اور یہ کہ وہ 3 دن تھا، مگر یہ یاد نہیں کہ وہ کیا تاریخیں تھیں، تو ہر ماہ کے ابتدائی 3 دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھیں، یعنی شروعات کے، ٹھیک ہے۔ اور 27 دن تک ہر وقت غسل کرے، چونکہ اب یاد نہیں نا کہ کب حیض آیا تھا، تو کبھی بھی آ سکتا ہے، اس لیے 27 دن پورا وہ غسل کر کے ہی جو ہے معاملہ نماز کا پورا کرنا پڑے گا۔ اس طرح یوں ہی 4 دن یا 5 دن حیض کے ہونا یاد ہو تو ان 4 یا 5 دنوں میں وضو کرے، باقی دنوں میں غسل کرے، ٹھیک ہے، تاکہ احتیاط ہو جائے۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ آخر مہینے میں حیض آتا تھا اور تاریخیں بھول گئی، تو 27 دن وضو کر کے نماز پڑھے اور 3 دن نہ پڑھے، پھر مہینہ ختم ہونے پر ایک بار غسل کر لے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ 21 سے شروع ہوتا تھا اور یہ یاد نہیں کہ کتنے دن تک آتا تھا، تو 20 کے بعد 3 دن تک نماز چھوڑ دے، اس کے بعد 7 دن جو رہ گئے ان میں ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اس کو سکون سے مسائل کو سنیں، سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھیے کہ 2-3 بار اس کو سننا پڑے گا، ہے آسان، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ یاد ہے کہ فلاں 5 تاریخوں میں 3 دن آیا تھا، مگر یہ یاد نہیں کہ ان 5 میں وہ کون کون دن ہے، تو 2 پہلے دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے اور 1 دن بیچ کا چھوڑ دے، یعنی 2 میں وضو کرا 1 چھوڑ دیا، اور اس کے بعد کے 2 دنوں میں ہر وقت غسل کر کے پڑھے۔ اور 4 دن میں 3 دن ہے تو پہلے دن وضو کر کے پڑھے اور چوتھے دن ہر وقت میں غسل کرے، اور بیچ کے 2 دنوں میں نہ پڑھے۔ اور اگر 6 دنوں میں 3 دن ہو تو پہلے 3 دنوں میں وضو کر کے پڑھے، پچھلے 3 دنوں میں ہر وقت میں غسل کر کے۔ اور اگر 7 یا 8 یا 9 یا 10 دن میں 3 دن ہو تو پہلے 3 دنوں میں وضو اور باقی دنوں میں ہر وقت غسل کرے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ کہ جن دنوں میں حیض کا یقین ہو اور ٹھیک طرح سے یہ یاد نہ ہو کہ ان میں وہ کون سے دن ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دن حیض کے دنوں سے دونے ہے یا دونے سے کم یا دونے سے زیادہ۔ اگر دونے سے کم ہے تو ان میں جو دن یقینی حیض ہونے کے ہو ان میں نماز نہ پڑھے، اور جن کے حیض ہونے نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو، وہ اگر اول کے ہو تو ان میں وضو کر کے نماز پڑھے، اور آخر کے ہو تو ہر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر دونے یا دونے سے زیادہ ہو تو حیض کے دنوں کے برابر شروع کے دنوں میں وضو کرے، یعنی 8 ہے 12 ہے، اس طرح۔ پھر ہر وقت میں غسل کر کے، اور اگر یاد نہ ہو کہ کتنے دن حیض کے تھے
اور کتنے طہارت کے، نہ یہ کہ مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں تھا یا بیچ کے 10 یا آخر کے 10 دنوں میں، تو جی میں سوچے یعنی من میں سوچے، جو پہلو یعنی جس طرف اس کا جو من ہے، ٹھیک ہے، جو پہلو جمے اس پر پابندی کرے، اور اگر کسی بات پر طبیعت نہیں جمتی تو ہر نماز کے لیے غسل کرے اور فرض و واجب اور سنت مؤکدہ پڑھے، مستحب اور نفل نہ پڑھے، اور فرض روزے رکھے، نفل روزے نہ رکھے، اور ان کے علاوہ اور جتنی باتیں حیض والی کو جائز نہیں اس کو بھی ناجائز ہے، جیسے قرآن پڑھنا ہے نا، یا چھونا، مسجد میں جانا، سجدہ تلاوت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیں مسئلہ نمبر 19، جس عورت کو نہ پہلے حیض کے دن یاد، نہ یہ یاد کہ کن تاریخوں میں آیا تھا، اب 3 دن یا زیادہ خون آ کر بند ہو گیا، پھر طہارت کے 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ پھر خون جاری ہوا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا، تو اس کا وہی حکم ہے جیسے کسی کو پہلی پہل خون آیا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا کہ 10 دن حیض کے شمار کرے، پھر 20 دن طہارت کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 20، جس کی ایک عادت مقرر نہ ہو بلکہ کبھی مثلاً 6 دن حیض کے ہو اور کبھی 7، اب جو خون آیا تو بند ہوتا ہی نہیں، تو اس کے لیے نماز روزے کے حق میں کم مدت یعنی 6 دن حیض کے قرار دیے جائیں گے، اور 7ویں روز یعنی 7ویں دن نہا کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے، مگر 7 دن پورے ہونے کے بعد پھر نہانے کا حکم ہے، اور 7ویں دن جو فرض روزہ رکھا ہے اس کی قضا کرے، اور عدت گزرنے یا شوہر کے پاس رہنے کے بارے میں زیادہ مدت یعنی 7 دن حیض کے مانے جائیں گے، یعنی 7ویں دن اس سے قربت جائز نہیں، یعنی 7ویں دن نہیں جا سکتی شوہر کے پاس، ٹھیک ہے، قریب میں۔ اب جو ہے مسئلہ نمبر 21 سے پارٹ نمبر 97 میں پڑھیں گے۔